پھر اسی طرح عزت نفس ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو. جو یہ نہیں چاہتا میری عزت نہ ہو تو اسے انسان ہی سمجھا نہیں جاتا. کون ہے جو یہ نہ چاہتا ہو میری عزت ہو؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے میری عزت ہو، میں معاشرے کے اندر اچھے نام سے پکارا جاؤں، میرا معاشرے کے اندر کوئی مقام ہو. یہ جذبہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اعتدال کے اندر رہے گا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اعتدال سے ہٹے گا تو رب کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندہ بن جائے گا. سب سے زیادہ ناپسندیدہ. حد کیا ہے اس کی کہ میں ایسے اعمال کروں کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری عزت کریں، میں پڑھوں، میں لکھوں، میں ہنر مند بنوں، میں کوئی کام کروں تاکہ گھر کے اندر بھی میری عزت ہو، معاشرے کے اندر بھی میری عزت ہو. یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہ اعتدال ہے. لیکن جب بات آ گئی اس سے آگے کہ میرے تو تعریف کرے اور میں لوگوں کو حقیر جانوں، میں لوگوں کو حقیر جانوں. لوگ میری تعریف کر رہے مولوی صاحب، مولوی صاحب، اور مولوی صاحب کہیں اگلے بندے کو بندہ ہی نہ سمجھے، دوسروں کو حقیر جانے. جب کسی نے کسی کو حقیر جانا، یاد رکھ لیجئے، اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے کسی نے کسی کو حقیر جانا، اس نے تکبر کا ارتکاب کیا. اور رب کا وعدہ ہے کہ میں متکبر کو جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھنے دوں گا. جس دل کے اندر رائی برابر بھی تکبر ہوگا، رائی برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. اب دیکھیں وہ جذبہ اعتدال کے اندر نہیں تھا، اعتدال سے ہٹا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ میں علم حاصل کروں، میں ہنر حاصل کروں تاکہ معاشرے کے اندر میرا کوئی مقام ہو. آج ماں باپ بھی اولاد کو یہی تربیت دیتے، بیٹا پڑھو، معاشرے کے اندر تمہیں کوئی جانے گا، معاشرے کے اندر عزت ہوگی. لیکن کبھی کوئی یہ نہیں کہتا تم اتنا پڑھو کہ پڑھ کر دوسروں کو حقیر جاننا. اتنا علم حاصل کرو کہ اتنا علم حاصل کرنے کے بعد کسی دوسرے کو انسانی نہ سمجھنا. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی کچھ تو ہو رہا ہے. کسی کے پاس کچھ عہدہ آ جاتا ہے، کوئی ڈگری مل جاتی ہے، کوئی دولت آ جاتی ہے، کوئی کاروبار میں ترقی مل جاتی ہے تو وہ دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھتا، حقیر جاننا شروع کر دیتے ہیں. نماز کی صفوں کے اندر اگر ایک بزنس مین کھڑا ہے اور ساتھ ریڈی بان آ کے کھڑا ہو جائے، اس وقت اس کے اخلاق کا پتہ چلے گا کہ یہ کن اخلاقیات کا مالک ہے. اگر اس کی طبیعت کے اندر انقباض پیدا ہوا، اس نے اپنے کپڑوں کو بچانا شروع کر دیا، تو سمجھ لو کہ یہ اخلاق، اسے نماز نہیں، اس کو اخلاق بچائیں گے. اور یہ اخلاق اخلاق حمیدہ نہیں، اخلاق رذیلہ کا مالک ہے. کیوں؟ اس نے دوسرے کو حقیر جانا ہے. تو یہ جذبات اعتدال کے اندر رکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ ہمارے جذبات کیسے اعتدال میں آئیں گے؟ اس کے لیے ضرورت ہے نیک لوگوں کی صحبت.